عیسیٰ بھی اتباع کریں گے امام ابو حنیفہ کی، اور مہدی آئیں گے تو الفاظ میرے غور سے سنو، اور وہ کتاب کا حوالہ دیکھنا چاہتے ہیں تو افسر مہدی کے پاس وہ صفحہ موجود ہے، آپ ان سے لے کر دیکھو تو وہ لکھتے ہیں، شاہ میں لکھتے ہیں وہ کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلیں گے اور تمام فقہا کے اختلافات کو مٹا دیں گے، اور یہ جملہ بڑا خاص ہے، اہل حدیث کی معاونت کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اہل حدیث کی کہ ممد و معاون بنیں گے، یہ صحیح الفاظ ہے۔ تو پورے حدیث کے مطلب کو ذہن کو انہوں نے پھیر دیا۔ اب پڑھنے والا کیا سمجھے گا کہ مہدی آئیں گے تو اہل حدیث ہوں گے، اور تمام فقہا کے اختلافات کو ختم کریں گے، تخلیق کا دروازہ اٹھا دیں گے، جیسا کہ یہ کہتے ہیں، اسی لیے وہ بھی تخلیق نہیں کریں گے کسی امام کی، اور اہل حدیث کے مطلب کو، اہل حدیث کے مسلک کو اعانت کریں گے، معاونت کریں گے۔ تو عام قاری جو پڑھتا ہے، روانی میں پڑھتا جاتا ہے، تو وہ جب یہ روایت پڑھے گا تو کیا سمجھے گا کہ اہل حدیث اتنا صحیح مذہب ہے کہ امام مہدی بھی ہمارے لیے اہل حدیث کے مسلک کو لے کر چلیں گے۔ حالانکہ مہدی موعود کا جو فرمان ہے وہ اتنا صاف ہے، آج بھی جو لوگ پڑھے لکھے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے بھی اس بات کو نہیں سمجھا کہ مہدی موعود نے کیا کہا۔ مہدی موعود نے یہ نہیں کہا کہ مذہب ما کتاب اللہ و اتباع حدیث رسول اللہ نہیں کہا، حدیث رسول اللہ نہیں کہا، پھر کیا کہا ہوگا؟ تو مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ میں اور حدیث رسول اللہ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ محمد رسول اللہ ذات کی طرف ہے اور حدیث رسول اللہ بات کی طرف ہے، اور بات بھی وہ جو 200-250 سال کے بعد لوگوں نے سن کر لکھی ہے۔ اور مہدی موعود نے کہا میں جو اتباع کرتا ہوں حدیثوں کی کتابوں کو پڑھ کر رسول کی اتباع نہیں کرتا، رسول کی روح کو پوچھ کر نہیں اتباع کرتا۔ تو مذہب مہدویہ کیا ہوا؟ مہدی موعود علیہ السلام کا مقام کیا ہوا؟ مہدی السلام کا مقام اسلام کی معراج ہے۔ مہدویت اہل اسلام، مہدویت معراج اسلام ہے۔ اگر کوئی اسلام کی معراج حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو سوائے مہدویت کے اور کہیں اس کو معراج نہیں ہوگی، اور کہیں معراج نہیں ملے گی۔ ہر چیز کی معراج ہوتی ہے، اسلام کی معراج یا رسول اللہ کے دور میں تھی یا پھر اگر ملے گی تو مہدی موعود کے دور میں ملے گی، کیونکہ مہدی موعود علیہ السلام نے مجتہدین کی اتباع نہیں کی۔ بڑی تاریخ بڑی سنگین ہے، تاریخ بڑی سنگین ہے، اور کھلے الفاظ میں تاریخ بڑی رنگین ہے، اور اس رنگ میں سب سے زیادہ شہداء کا خون ہے۔ کئی شہید آپ کو ملیں گے کہ جن کے خون سے بجائے سیاہی کے ان کے خون سے تاریخ لکھی ہوئی ہے، اور یہ سلسلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے شروع ہوا ہے۔ لوگ آپ کے سامنے بولتے ہیں ہمارا مذہب مہدویہ مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ ہے۔ آپ اس کو بھول جائیے۔ آپ کی زبان پر جو بات ہونی چاہیے وہ یہ کہ مہدی موعود نے فرمایا ہمارا مذہب نہیں ہے یہ۔ لوگ آپ سے پوچھیں کہ آپ کا مذہب کیا ہے تو
تو آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ. آپ کون ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں؟ آپ کو خبر بھی ہے کہ رسول اللہ نے کیا کام کیا تھا؟ آپ کے پاس بات آئی ہے تو حدیثوں کے ذریعے بات آئی ہے. رسول اللہ نے کیا کیا کسی کو معلوم نہیں ہے. تو لوگ آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ. نہیں، میرے سامنے فرمایا مذہب ما کتاب اللہ. جب علماء نے مہدی موعود سے پوچھا تمہارا مذہب کیا ہے، اور اس وقت مذہب کی تعریف بدل گئی تھی. اس وقت مذہب کی تعریف بدل گئی تھی، اور یہ سب سے بڑا المیہ ہے تاریخ کا. ظلم ہے، سب سے بڑا سانحہ ہے کہ لوگوں نے مذہب کی تعریف بدل دی. مذہب کے معنی آپ جانتے ہیں، مذہب اسلام، مذہب نصرانیت، مذہب عیسیٰ، مذہب عیسائی مذہب کے ہیں، بدھ مذہب کے ہیں. یہ مذہب کی تعریف تھی. ایک ایک پیغمبر سے جو مسلک وابستہ تھا اس کو مذہب کا نام دیتے تھے. مگر سب سے بڑا جو ظلم ہوا ہے اسلام پر تو ہوا ہی تھا، مذہب پر ظلم ہوا. لوگوں نے مذہب کی تعریف بدل دی. مذہب کس کو کہنے لگے؟ ابو حنیفہ کے فتوے کو مذہب کا نام دیا گیا. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو مذہب کا نام دیا گیا. اگر آپ کو میری بات کے بارے میں شک ہے تو آپ کل ایک استفتاء لکھو کسی بھی مدرسوں کے پاس، مدرسے والوں کے پاس، اور پوچھو کہ میرا یہ مسئلہ ہے، والد کا والدہ کا انتقال ہوا، اتنے بچے ہیں، اتنے بچیاں ہیں، اتنے میری ماں ہے، تو اس کو تقسیم کیسا کرنا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ کہیں گے مذہب ابو حنیفہ کی روح سے یہ جواب دیا جاتا ہے. تو مذہب کس کا ہو گیا؟ ارے مذہب تو اللہ کا تھا، مذہب تو رسول کا تھا. مذہب کو کہاں لا کے چھوڑ دیا؟ ائمہ کے پاس لا کے چھوڑے. ائمہ نے دین کو سمجھنے کی کوشش کی. یوں کہنا تھا کہ بقول ابو حنیفہ، مگر قول نہیں کہا بلکہ بمذہب ابو حنیفہ کی روح سے ہم یہ جواب دیتے ہیں. تو ایسے میں مہدی موعود سے علماء نے سوال کیا کہ چاروں مذہب الگ ہیں. آپ آئیے بھی دیکھو، چاروں مذہب الگ ہیں. وہ امام ابو حنیفہ کا مسلک کیا ہو گیا؟ مذہب. شافعی کا مذہب. تو مذہبوں کو رکھتے ہوئے انہوں نے پوچھا ہم تو چاروں مذہبوں کے ہیں، آپ کا مذہب کیا ہے؟ تو اس وقت میں مہدی موعود نے ان کے سوال کو بھی صحیح کر دیا اور صحیح جواب بھی دیا. فرمایا مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ. میں نہ ابو حنیفہ کی اتباع کرتا ہوں نہ وہ میرا مذہب ہے. تمہارا مذہب ہو تو ہو، میرا مذہب نہیں ہو سکتا. میرا مذہب اللہ کی کتاب اور میرا مذہب محمد الرسول اللہ کی اتباع ہے. تو سب سے پہلے مہدی موعود کا احسان یہ ہوا کہ آپ نے مذہب کی صحیح تعریف ہمارے سامنے پیش کر دی. ورنہ مذہب کو 4 خانوں میں بانٹ دیا گیا تھا اور مذہب کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ گئے تھے. آپ نے اس کو صحیح انداز میں مذہب کی تعریف کی کہ مذہب وہ ہوتا ہے جو اللہ کا ہو اور مذہب وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. اسی کو مذہب کے نام سے یاد کرتے ہیں آپ نے. اور آج ہم بھی کہنے لگے مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ. کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ مذہب ما کتاب اللہ، مذہب ما کتاب اللہ کیا میں کہہ سکتا ہوں؟ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اس لیے کہ کتاب اللہ میں اللہ نے کیا کہا ہے. الفاظ مجھے معلوم ہیں، اللہ کی مراد مجھے معلوم نہیں ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا یا کیا کہا، لوگوں نے کیا سنا وہ مجھے معلوم ہے، پر ایکچوئل رسول اللہ نے کیا کیا اور رسول اللہ نے کیا کہا وہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ مہدی موعود نے فرمایا میں کسی حدیث کو پڑھ کر تمہارے سامنے معاملات کو بات کو مذہب کی بیان نہیں کرتا، بلکہ میں بیان کرتا ہوں، روح رسول اللہ پر پہنچتا ہوں، مشاہدہ رسول کرتا ہوں، رسول اللہ سے پوچھتا ہوں، تو وہاں سے جو بات مجھے معلوم ہوتی ہے اس بات کو میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آج دنیا کا کون سا آدمی ہے جو اس قسم کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ مولانا مہدی موعود نے فرمایا۔ اب مہدی موعود نے فرمایا تو اس کے بعد آپ نے اس کی تفصیل بھی فرما دی کہ مجھے خدا کی طرف سے روزانہ نئی معلومات ہوتے ہیں اور اللہ کی مراد مجھے بتائی جاتی ہے، میں اس کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہے ہم میں سے کوئی آگے دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے مراد معلوم ہوتی ہے؟ ہم میں سے کوئی جو کہہ سکتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کا مشاہدہ کرتا ہوں اور رسول اللہ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا عمل کیا تھا، تو جو عمل مجھے رسول اللہ سے معلوم ہوتا ہے اس عمل کو میں تمہارے سامنے پیش کر سکتا ہوں؟ آپ کو آج اگر کوئی آپ سے پوچھے تو کہنا چاہیے آپ کا مذہب کیا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مذہب مذہب کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ و اتباع مہدی مراد اللہ، یہ ہوا صحیح مذہب ہوا۔ یا الفاظ میں آگے بولو کہ مطابعت مہدی موعود یہ ہمارا مذہب ہے، کیونکہ مطابعت مہدی میں دونوں باتیں آ جاتے ہیں، کتاب اللہ بھی آ جاتی ہے اور اس طرح کا بھی آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات دعوت مہدی ہمارا مذہب ہے۔ اب سوال ہو ایسا اب سوال ہو ہی نہیں سکتا، مطابعت مہدی میں کوئی سوال نہیں ہو سکتا۔ پھر اگر یہ سوال کریں کہ صاحب ہمارے پاس تو کتاب اللہ ہمارے پاس موجود ہے، رسول اللہ کے احادیث ہمارے پاس موجود ہے، پوری شریعت ہمارے پاس موجود ہے، تو پھر مہدویت کیوں ہے آج؟ تو اس کا جواب میں پرسوں بھی دیا تھا اور آج بھی دیتا ہوں۔ کام کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، کام کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک کام کے طور پر کر دینا اور ایک کام جان سے کرنا، ایک کام دل سے کرنا اور ایک کام وقت گزاری کے طور پر کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کام ہو رہا تھا، کام تو ہوتا تھا مگر کام ایز اے ڈیوٹی، وضو نماز پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے، آپ وضو کرتے تھے، خیرت کو کہا کہ اختلاف کو چھوڑو، کوئی کہا دو بال کو بھی لگائیے سر کا مسا ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہی ہے؟ ڈیوٹی، سر کا مسا کرنا، کون کرے پورے سر کا، دو بال کو ہاتھ لگا لیے ہو گیا کام، سر کو ہاتھ لگا نہیں لگا لگ گیا، ہو گیا سر کا مسا۔ امام ابو حنیفہ نے کہا نہیں بھائی کم سے کم چوتھائی سر کو کرو، امام مالک نے کہا نہیں سر بولے تو پورا سر، اب وہ سر کا پورا مسا کرے، تو یہ اختلافات میں پڑے۔ ویسے کیا ہو رہا ہے؟ ڈیوٹی۔ مہدی موعود نے فرمایا رسول اللہ نے ایک ڈیوٹی ادا نہیں کی، ڈیوٹی پلس بیوٹی، ڈیوٹی پلس بیوٹی، کام کرو اچھا کام کرو، خوبصورتی سے آپ کر کے پیش کرا کیا کرو کام کو۔ اور یہ میں جو کہہ رہا ہوں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میری فکر نہیں کہہ رہی ہے، میں سوچ کر نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ کی حدیث کو بتاتی ہے جبرائیل کی کہ جب پوچھا گیا مل احسان تو کہا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے، یا ایسا کر کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے، اس سے بڑی بیوٹی اور کیا ہو سکتی ہے؟
वो ड्यूटी जो आप आज भी हो रहे हैं, क्या हो गए थे वो, क्या हुआ, कौन को मिले थे, और बात क्या हो गई, बस में बहुत रखा है, दुनिया भर की बातें, खबरें भी हो रही है, वुज़ू भी हो रहा है, और फिर उसके बाद में जाकर खड़े भी हो गए, उससे नमाज में पढ़कर, वो नमाज भी हो रही है, और नमाज में इमाम से सहू हो गया, 3 रकात हुए, सलाम फेर दिए तो फौरन पीछे वाले ने कहा अल्लाहु अकबर, तो इमाम साहब सलाम कर सहू चले गए, उसके बाद में 4 रकात पूरी पढ़े, करके पूछा वाह आप बराबर ध्यान रखते हैं कि देखो ये सारे के सारे किसी ने मुझे रुकमा नहीं दिया, आपने ध्यान दिया। बोले मैं तो बराबर ध्यान देता हूँ, क्योंकि मैं जब नमाज को आता हूँ, मेरी 4 दुकानें हैं, तो मैं 3 दुकानों का हिसाब किया था, फिर दिए, मैंने कहा 4 दुकानों का फैसला होना चाहिए था, हिसाब होना चाहिए था, तो मुझे मालूम हुआ गलती हो गई है, इसलिए मैंने आपको टोक दिया। तो ये भी है, पर ड्यूटी अदा हो रही है। रसूलुल्लाह ने कहा नमाज पर अपना हिसाब कर, दुकान का हिसाब मत कर, इसी का ड्यूटी है। सब ड्यूटी से नहीं होता काम, ड्यूटी पैदा करो उसमें, नमाज पढ़ो तो अल्लाह तबारक व तआला को कोशिश करो कि खुदा को देखें, या नहीं तो इतनी तवज्जो तो पैदा करो, इतना दर्द पैदा करो उसके अंदर कि इतना सोच पैदा करो कि खुदा देखे। अगर इतना तो हो जाए तो इससे बड़ी ड्यूटी क्या हो सकती है, क्या हर खास ड्यूटी अदा कर देंगे आप, और फिर समझते कि हमने नमाज पढ़ ली, तो महदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो दुनिया के सामने वो पेश किया, वो क्या शरीयत तो है, हम भी कब शरीयत का इनकार करते हैं, शरीयत के मसाइल पर ज़ाहिरी पूरा अमल करो, ये आमाल और जवारे हाथ पाँव से करने के काम है, ये बराबर करो, पर इन्हें भी तो बैठा हुआ है, जब तक दिल काम में दिल नहीं लगाएंगे ड्यूटी पैदा नहीं होती। जिसे आप ध्यान से काम करो बोलो, या सबसे अच्छे अल्फाज भाई काम कर तो दिल से काम कर, पढ़ते हैं तो बोलते हैं दिल से पढ़ो तो याद होगा, इधर उधर देखकर पढ़ेंगे तो याद भी नहीं होगा। तो ये जो इधर उधर देखकर काम होता था, महदी मौऊद ने कहा इधर उधर मत देख, सिर्फ अल्लाह ताला को देख, इसी को महदी के नाम से याद करते हैं। खाली ड्यूटी हो रही थी विदाउट कमिटमेंट, मेरे सामने कहा कि नहीं, देयर मस्ट बी कमिटमेंट, ड्यूटी हो तो क्या होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, ड्यूटी पर अगर कमिटमेंट करेंगे तो ड्यूटी होगी। कुछ भी नहीं है, मालूम हुआ नहीं, 2 बार को छू लिए तो वजू हो गया, तो हाँ इमाम शाफी के मज़हब में जायज़ है, नहीं छू लो चले जाओ। फिर उसके बाद गए ये भी कर लो तो आसानी हो गया, पहले बायां हाथ धो लो तो ये भी चल सकता है, उसके बाद सीधा हाथ धो तो ये भी चल सकता है, नमाज खड़े कर पढ़ लो तो ये भी चलेगा, जैसा खड़े हो, हाथ बांधने तो बांधो, लगाए तो लगाओ, नहीं लगाए तो उठा दो, सीने भी बांधो, औरतों की तरह कुछ भी काम करो, वो तो नमाज हो जाएगी तुम्हारी, हो जाएगी। महदी मौऊद ने कहा नहीं होगी जब तक तो खुदा की तरफ नहीं करेगा, जिसे पुकार रहा है हाजिर तो हो पहले। हम दरवाजे पर दस्तक दिए किसी के, दस्तक दिए तो हमको क्या